سب سے پہلے تو میں آپ معزز صحافی حضرات کو سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم۔ اور یہ سکھر کے حوالے سے ایک بہت اہم پریس کانفرنس ہم کر رہے ہیں، پریس بریفنگ سکھر کے ڈرینیج کے نکاسی کے سسٹم کے حوالے سے۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ سکھر پہاڑ کاٹ کے محمد بن قاسم کے دور میں ایک جو ہے وہ گریویٹی بیسڈ سٹی ہے، جس میں لو گریویٹی پوائنٹس بہت زیادہ تھے، اور سکھر کا سب سے بڑا جو کنسرن، سب سے بڑا ایشو تھا وہ تھا کہ سکھر کے اندر دریا کے اندر پانی بغیر ٹریٹ ہو کے ان ٹریٹڈ ویسٹ واٹر دریا کے اندر جایا جاتا تھا، جو نہ صرف فصلوں کے لیے نقصان دہ بلکہ جو پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی ایک پوائزن، زہر کا۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ فیز 1 فیز 2 ڈرینیج سسٹم کے امپلیمنٹیشن سے تقریباً 1,53,960 فٹ رننگ فٹ سیور لائنز ڈالی گئیں، گریویٹی لائنز ڈالے گئے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں۔ عزیز آباد آکسیڈیشن پونڈ 35 ایکڑ پہ 30 ایکڑز پہ لینڈ اویلیبل نہیں تھی، لیکن سائٹ انڈسٹریل ایریا سے لینڈ جو ہے وہ پرچیز کی گئی۔ 35,000 اسکوائر فٹ سے زیادہ ایریا کے اندر، اور تقریباً 9 ملین یعنی 90 لاکھ گیلن پر ڈے پانی جو ہے آج ٹریٹ ہو کے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریمیننگ پورشن تھا، جس کے لیے 55 ایکڑ پہ سعید آباد میں آکسیڈیشن پونڈز بنائے گئے ہیں، الحمدللہ اس کی 80% کنیکٹیویٹی کمپلیٹ کر دی گئی ہے۔ تمام تر روڈز ایئرپورٹ سے لے کے NHA کے انڈر پاس سے لے کے سعید آباد سے لے کے ماں کا ڈسپوزل اسٹیشن، تمام تر ایریا۔ اور یہ آج ہم یہاں پہ پریس بریفنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ اس پائپ کی کوالٹی، اکثر پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد کوالٹی کے اوپر جو ہے وہ سوالات اٹھتے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر اگر اس طریقے کے کوالٹی کے پائپس کے اوپر کام ہو رہا ہے پورے پروونس آف سندھ میں، تو ہم چیلنج کرتے ہیں آئیں آپ ابھی آ کے کوالٹی دیکھیں، کیونکہ 80% کنیکٹیویٹی ہو گئی ہے، 20% ریمیننگ ہے، جو ہم ودن 45 ڈیز کے اندر کمپلیٹ کر لیں گے۔ 35% پانی ٹریٹ ہو کے جا رہا ہے۔ الحمدللہ آنے والے آپ کے 45 ڈیز کے اندر سکھر سندھ کا پہلا شہر ہوگا جس میں 100% پانی جو ہے وہ ٹریٹ ہو کے دریا میں جائے گا۔ لمیٹڈ ریسورسز والا ملک ہے، اس کے اندر میکینیکل ٹریٹمنٹ تو نہیں، لیکن WHO کا اسٹینڈرڈ، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا اسٹینڈرڈ، جس کو بایولوجیکل ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، اس کو انشور کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑا کہ ایک وہ شہر جس کے اندر آپ کا ڈرینیج کا میکینزم نہ ہو، آبادیاں ہوں، اس میں کنیکٹیویٹی پہ بہت بڑے سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ یہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے 80% کنیکٹیویٹی ہو گئی ہے، اور یہ ریمیننگ جو آپ کا 20% ہے اس کو 45 ڈیز میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس کے اندر تقریباً ہم نے 22 جنریٹرز، اس کے علاوہ 14 نئے ٹرانسفارمرز بھی لگائے، متعدد ڈسپوزل اسٹیشنز کو انڈیپینڈنٹ فیڈرز کی کروایا گیا تاکہ یہ معاملات حل ہو سکیں۔ یہ آپ کے ساتھ ساتھ اور ضرور بتاتے چلیں گے کہ جب یہ روڈز انفراسٹرکچر آج آپ سے 5-6 سال پہلے جائیں، ایک بھی روڈ ایسا نہیں ہوتا تھا جو 6 مہینے سے زیادہ سسٹین کر سکے، یا ڈرین واٹر اپنا روڈ انفراسٹرکچر کو اخاڑ کے پھینک دیتی تھی۔ اور جب یہ روڈز بنے تو کہا گیا کہ یہ 6 ماہ کی مار ہے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 سال سے تمام تر روڈ انٹیکٹ ہیں، کیونکہ ہر وہ روڈ جس روڈ کو بنایا گیا اس میں پہلے ڈرین واٹر کا پراپر ہم نے میکینزم، اور برسات کے لیے بھی پراپر میکینزم بنایا گیا۔ آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کر لی ہیں کہ کون کون سے ایریاز ہیں، کون کون سے علاقے ہیں جن کے ڈسپوزل اسٹیشنز اپ گریڈ کیے گئے، کہاں کہاں پہ گریویٹی لائنز ڈالی گئی۔ اگر ہم صرف بات کریں فیز 1 کی تو الحمدللہ 30,585 RFT ڈرینیج، جس میں آپ کا ماں کا ڈسپوزل، عزیز آباد اولڈ سکھر، سعید آباد آکسیڈیشن پونڈ، شالیمار ڈسپوزل، جیل گارڈن ڈسپوزل، گڈانی ڈسپوزل ٹو عزیز آباد ڈسپوزل۔ اس کے ساتھ ساتھ 12 ڈسپوزل اسٹیشنز ایسے ہیں جن کو ہم نے ڈائیورٹ کیا، جو عام طور پہ بجلی پہ چلتے تھے یا ان کی لائنیں پھٹی ہوئی تھی۔ اس میں پرانا سکھر کا آپ کو ایریا یاد ہوگا، وہاں پہ 68 پوائنٹس ایسے تھے جہاں پہ لیکیجز تھی۔
पंपिंग की जगह ग्रेविटी बेस्ड हमने सिस्टम किया। ग्रेविटी बेस्ड से सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जो करोड़ों रुपए की बिजली के मद में पैसे हुकूमत सिंध को या बल्दिया को भरने पड़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पैसे नहीं भरने पड़ रहे। फिर दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त क्लाइमेट चेंज का चैलेंज है, क्योंकि कहा जाता था कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंडस्ट्रियल जो आपका सेंटीग्रेड है वो टच करे तो दुनिया को ख़त्म होने का ख़तरा है। दुनिया जो है वो 2015 में पेरिस के एग्रीमेंट के अंदर ये था कि हीट एमिशंस ख़त्म करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह उस ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम से ये 11 डिस्पोजल स्टेशन जो है, इसमें गुलशा है, दुब्बा है, गडानी है, माइक्रो है, आपका जेल गार्डन है, आपका वसपुर है, ये सिर्फ बरसात में अब आपके पंपिंग पे चलते हैं, अदरवाइज रूटीन डे में इसको हमने टोटल ग्रेविटी के ऊपर मेंटेन किया है। इसके साथ साथ जो सिविल लाइंस हैं वो शहबाज डिस्पोजल से शहबाज चौक, बिजरानी चौक, मिरानी मोहल्ला, गुलशा डिस्पोजल, चाचड़ मोहल्ला, माइक्रो चौक, पीर मोहम्मद चौक, गडानी फाटक की हमने आपको तमाम तर लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई हैं, जो सक्खर का सबसे बुनियादी इशूज़ थे। अल्हम्दुलिल्लाह 70% वो रिजॉल्व हो चुके हैं। इसके अलावा बखर चौक टू जेल गार्डन, हरी मस्जिद से लेके आपका पुलिस हेडक्वार्टर डिस्पोजल स्टेशन, नुमाइश चौक टू दुब्बा टू आपका स्टेशन, 9 सिविल स्टेशन आपके मज़ीद ऐसे हैं जिनको हमने कम्प्लीटली एलिमिनेट किया और डाइवर्ट किया। जैसे हमने आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह जो साइट इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे इस वक्त 90 लाख गैलन पर डे पानी ट्रीट होके जा रहा है, और जो रिमेनिंग तकरीबन 2 करोड़ गैलन पर डे है वो 15 दिन में उसका कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। और सिंध का पहला शहर सक्खर होगा जहाँ पे 100% वाटर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद WHO के स्टैंडर्ड्स, अप्रूव स्टैंडर्ड्स के बाद ट्रीट होके जाएगा। लेकिन फॉर फ्यूचर एशियन डेवलपमेंट बैंक के टाउन से हम इसको मैकेनिकल ट्रीटमेंट पे भी लेके जाएंगे, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें थोड़ा टाइम डेफिनेटली आपका लगेगा। इसके अलावा साथ साथ जो शेख मोहल्ला, कुरैशी गोट हैं, इधर भी हमने 2500 से ज़्यादा रनिंग फिट लाइंस जो हैं वो डाली हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उन इलाकों के अंदर भी काफ़ी सारी बेहतरी है। जो सॉइल वाटर हमारा कॉन्टेमिनेट हो रहा था, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेट हो रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर उस पॉइजनस अंडर वाटर सॉइल ट्रीटमेंट से, जो कॉन्टेमिनेशन से भी सेव हो चुका है। इसके साथ साथ 17 डिस्पोजल स्टेशन हमने अपग्रेड किए, जिसकी वजह से आज आप देखते हैं कि बरसातों में 80% एरियाज़ के अंदर इशू नहीं है, जिसमें अजीज़ाबाद डिस्पोजल स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर, बाईपास, जेल गार्डन, वसपुर, शालीमार, माका डिस्पोजल, बखर डिस्पोजल, मिरानी मोहल्ला डिस्पोजल, और 8 डिस्पोजल स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त काम चल रहा है और विद इन 2 मंथ्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें बशीराबाद, मियानी, चौहान डिस्पोजल में टाइम लगेगा थोड़ा सा, धारेजा मोहल्ला डिस्पोजल, अराइन डिस्पोजल और माका डिस्पोजल। धारेजो और आपका चौहान मोहल्ला डिस्पोजल स्टेशन में हमें 3 महीने लगेंगे, बकाया इंशाल्लाह हम 2 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। 9 डिस्पोजल स्टेशन नए फुली फंक्शनल हो चुके हैं। आपने देखा घंटा घर का एक बहुत बड़ा इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह इसी स्कीम के अंदर हमने घंटा घर के लिए रेन वाटर डेडिकेटेड डिस्पोजल स्टेशन बनाया, जिसकी वजह से जो लोगों को ताजरों का बरसात में नुकसान होता था, आज वो नुकसानात अल्लाह का करम है कि नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा एक कंप्लीट 65,700 फुट रनिंग आपकी फुट ड्रेनेज सिस्टम मज़ीद इन तमाम एरियाज़ के अंदर कंप्लीट कर लिया गया है, जिसमें म्यानी है, पुलिस हेडक्वार्टर है, आपका चौहान मोहल्ला है, आपका वसपुर, हमने डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी हैं, बशीराबाद, इन तमाम तर जो आपकी कंप्लीशन है। इसके साथ साथ NHA को भी हमने 25 लाख रुपए प्रोवाइड किए, और आप देखें अंडरग्राउंड रोड खोदे बगैर ये चीज़ें लोगों को नज़र नहीं आती, लेकिन हम चाहते हैं कि मीडिया के नॉलेज में हो, सक्खर के लोगों के नॉलेज में हो कि इवन NHA से अंडरग्राउंड ये वेस्ट वाटर की पाइपलाइंस जो हैं वो ले कर दिए गए हैं, इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं, और फिर आपको कहते हैं कि ये पाइप्स को आप ज़रूर चेक करें, और हम चैलेंज करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे अच्छा क्वालिटी का पाइप एज़ पर स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल नहीं होगा। ग्रेविटी सिविल लाइन जिस तरह हमने आपको बताई 17,000 फुट, जहाँ पे आपकी पंपिंग चलती थी, रोड्स पे खड़े होते थे, बिजली हीट एमिशंस पैदा होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तमाम तर एरियाज़ आपके ग्रेविटी बेस्ड सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं। इसी तरह आपको जैसे हमने बताया कि मुख्तलिफ डिस्पोजल स्टेशन, चाहे वो बच्चल शाह के हैं, मलिक डिस्पोजल आपके जो गडानी के हैं, अजीज़ाबाद हैं, कुरैशी गोट के, इन तमाम को एक्सप्रेस फीडर कराया गया ताकि ये ना सिर्फ फ्यूल की बचत हो बल्कि किसी भी मुश्किल सिचुएशन में अनइंटरप्टेड
آپ کی الیکٹریسٹی سپلائی جو ہے وہ کنٹینیو رہے۔ اولڈ سکر نیو پنڈ، یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دبے بنے ہوئے تھے، جہاں پہ ایک ہم نے 18 ایکڑ پہ زو بنایا، جہاں پہ 24 گھنٹے پانی کھڑا ہوتا تھا دن اور رات۔ اسی طریقے سے ابھی آنے والے آپ دیکھیں گے ودن 2 months اولڈ سکر اور نیو پنڈ کے ایریا جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے 46 ایکڑ زمین جو ہے اس کو سیکیور کیا جائے گا، اور اس کا پانی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ یہ جو اس وقت ان ٹریٹڈ واٹر ہوتا ہے نہ صرف وہ ختم کیا جائے گا، اس 40 ایکڑ زمین کو انشاءاللہ تعالی ہم پبلک کے مفاد میں، پبلک فیسلٹیز کے انسٹیٹیوٹس، سکولز، بلدیہ کے ملازمین کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، پبلک سہولیات کے لیے یہ 46 ایکڑ زمین جو ہے وہ سکھر شہر کو اس میں اس امپلیمنٹیشن سے اچیو ہوگی۔ ایکسپریس فیڈر ڈی واٹرنگ کے اوپر آپ کو ہم نے ڈیٹیلز بتا دی گئی ہے۔ 8 کروڑ 11 لاکھ روپے صرف سیپکو کو ادا کیے گئے ان ایکسپریس فیڈرز کی مد میں، ڈی واٹرنگ مشینز کی مد میں اب تقریباً 10 کروڑ روپے، جس میں آپ نے دیکھا یہ 2 آپ کی سکھر میونسپل کارپوریشن کی وہیکلز بھی ہیں اور تمام تر چیزیں آپ کی موجود ہیں۔ اسی طرح فیز 3 کے اندر ہمارا جو فیز 3 ہے وہ اللہ نے چاہا تو 2 مہینے کے اندر سٹارٹ ہو جائے گا، جس میں ان تمام تر ایریاز کے ایشوز جو ہیں وہ بھی ختم ہوں گے۔ اس میں تقریباً آپ کی 44,000 رننگ فٹ ہے سیور لائنز، جس میں رائزنگ، گریویٹی اور پمپنگ ہے۔ مدینہ کالونی، الہ آباد کالونی، ہلار پلازا، بیراج کالونی، ہمارے مختلف بازار، گھنٹہ گھر کی اگر ہم بات کریں، یا تو رمضان، چونکہ دور آئیں کہ رمضان سے پہلے کام شروع کریں، لیکن کافی سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ عید کے ٹائم اور آخری 10 رمضان میں لوگوں کو بہت پریشانی ہوگی کہ اس کو رمضان کے بعد شروع کیا جائے، لیکن تمام تر بازار، چاہے وہ اناج بازار ہیں، چاہے وہ شیخشی ہے، چاہے ہمارے اپنا SIUT ہاسپٹل کا ایریا ہے، ان تمام ایریاز کے پائپ لائنز الحمدللہ سکھر پہنچ چکے ہیں اور ریڈی فار امپلیمنٹیشن ہے۔ اس میں آئرن مارکیٹ بھی ہے، آپ کا امان اللہ چوک ٹو برما شیل ڈیپو، شمشاباد، ریجن پلازا، ڈسٹرکٹ کونسل آفس، بھوسا لائن، مائکرو اینڈ بروہی کالونی، شیخشی روڈ، ناظرہ روڈ، بہار کالونی، بیراج کالونی، قریشی گوٹ۔ بیراج کالونی کا کمپلیٹ ایریا نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر تقریباً 80 کروڑ روپے کی لاگت ہے، لیکن وہ آنے والے جو فیز 5 اور فیز 6 ہیں اس میں ہم نے پروویژن رکھا ہے، لیکن ابھی جو کام چل رہے ہیں اور جو ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ 1 سال میں اس میں نہیں ہے۔ لیکن فیز 3 جو سٹارٹ ہو رہا ہے 2 مہینے میں، اس میں یوب گیٹ، گڈانی پھاٹک، سری چوک، واریتر روڈ، والس روڈ اور آپ کا اے سیکشن پولیس ہیڈ کوارٹر بھی ہے، اور اس کے اندر بلس ایک آپ کی نئی ٹیکنالوجی ہے جو ایک پرانے طریقے سے نالے کی جگہ بلس مٹیریل سے نالے بنتے ہیں، اور ADC کالونی کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت پرانا ایشو رہا ہے، الحمدللہ وہاں پہ بھی بلس ٹیکنالوجی کے تھرو یہ نالے بن رہے ہیں جس سے یہ وہاں کا بھی ایشو ریزولو کرے گا۔ فیز 4 کے اندر آپ کے سبزی منڈی کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے جو آپ کی بیراج کالونی کا تھوڑا ایریا ہے اس کو ٹیک اپ کیا ہے۔ ہائی کورٹ روڈ پہ جو برساتوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے اس کو ٹیک اپ کیا ہے، لیکن ٹائم ضرور لگے گا۔ فیز 5 اور فیز 6 ابھی ہم نے پرپوز کیے ہیں، اپروو نہیں ہوئے۔ ہمیں پتہ ہے سکھر ٹاؤن شپ کے لوگوں کو کافی پریشانی ہے، اریگیشن کی بیراج کالونی کو کافی پریشانی ہے، اور اس میں تمام ڈسپوزل سٹیشنز اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن فیز 5 اور فیز 6 ابھی اپروو نہیں ہوئے۔ انشاءاللہ وہ بھی اپروو ہوگا تو ان ایریاز کے بھی تمام تر ایشوز ایڈریس کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ 50 کروڑ روپے کی لاگت سے کھوسا گوٹ کے اندر جو ڈرینیج کے ایشوز رہتے ہیں، یا ماکا گوٹ کے اندر آپ دیکھیں گے 2 مہینے میں وہ بھی سٹارٹ ہو جائیں گے اور 12 ماہ میں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ عبدالشر، راجو مارواری اور شورو گوٹ، ان ڈسپوزل سٹیشنز پہ کام چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ 8 ویکس کے اندر کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ تو آج اس پریس بریفنگ کا پرائمری پرپز یہی تھا کہ آپ لوگوں کی اور ہم سب کی سب سے بڑی جو ڈیمانڈ کہہ لیں یا ریکوائرمنٹ تھی وہ یہی تھی کہ ڈرینیج سسٹم کو ایڈریس کریں، تاکہ جو یہ روڈیں 6 مہینے بھی نہیں چل پاتی تھی یا پیور کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا روڈ بنانے کا، الحمدللہ آج سکھر کے وہ مسائل حل ہو چکے ہیں۔ دریا کا پانی 35% ٹریٹ ہو کے جا رہا ہے، ریمیننگ 65% کی 80% کنیکٹیویٹی ہو چکی ہے۔ 55 ایکڑ کے اوپر سعید آباد آکسیڈیشن پونڈ کو فنکشنل کر دیا گیا ہے، اور 2 مہینے میں انشاءاللہ ہم اس کا افتتاح کریں گے، اور آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ مل کے ہم جو ہے وہ سکھر کو ان جتنے ہمارے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں، اور ڈرینیج کے ایشو کے ساتھ ساتھ ہم سکھر کے لیے انشاءاللہ 3 خوشخبریاں بہت جلد آپ کو سنائیں گے۔
ایک خوشخبری حاصل ہو چکی ہے، لیکن ابھی نہیں سناؤں گا کیونکہ وہ سازشی شروع ہو جاتی ہیں، تو ابھی میں نہیں بتاؤں گا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، ایک سکھر کے لیے بہت خوشخبری، ایک بہت اچھی خبر ہے، وہ جلد آپ کو دیں گے، اور 2 کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ 2 بھی ہو جائیں گی، اور 1 مہینے میں اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ڈیٹیلز میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ کیوں ہم ڈیٹیلز نہیں بتا رہے، کہ وہ پھر کنسپیریسی اور اس کاموں کو رکوانا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا، کلائمیٹ چینج دنیا کا بہت بڑا ایشو بن چکا ہے، پاکستان کا سکھر گرم شہر ہے، ہمارے پاس تقریباً 12 کروڑ کے لاگت سے ہم سکھر کی ایک گرین پلانٹیشن کرنے جا رہے ہیں۔ 9 تاریخ کو پورے سکھر کو ہم انوائٹ کریں گے، اور پورے سکھر کے تمام تر ان شہریوں سے جو سکھر سے پیار کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ لوگ 9 تاریخ کو ادھر اسٹیڈیم میں ضرور شرکت کریں۔ کوئی پیسے نہیں چاہیے، کوئی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، صرف سکھر کے شہری ہونے کا ثبوت چاہیے، اور اس کے اندر میکینزم رکھا ہے ڈیجیٹلائزیشن کا، کہ ہر پودے کی ڈیجیٹل پروگریس بھی ہوگی، اس کے پانی دینے کا بھی ایک میکینزم رکھا گیا ہے، اس کو اپنے پیرنٹس کے نام سے، والدین کے نام سے منسوخ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں صرف اور صرف ایک چیز چاہیے، وہ یہ کہ ہم سب، ہر شہری ایٹ لیسٹ ایک پودا خود لگائے۔ پودا بھی میونسپل کارپوریشن، ٹاؤن میونسپل کارپوریشن، ڈپٹی میئر، یونین کمیٹیز، ہم سب مل کے پرووائڈ کریں گے، لیکن اس کی اونرشپ جو ہے وہ بہت بہت ضروری ہے۔ آپ لوگوں کو سر اتنے درخت لگائے جائیں گے، اور سر دوسری بات یہ ہے کہ